میں ایک امیر پاگل لڑکے کی نرس تھی۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے، لیکن رات کے وقت مجھے اس کے کمرے میں ہی رکنا پڑتا تھا۔ وہ پاگل میرے وجود کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک رات عجیب سی کمرے میں خوشبو تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ہوش آئی تو روح فنا ہو گئی۔ جسے میں پاگل سمجھ رہی تھی، اس نے رات بھر میرے ساتھ زیادتی۔ میں بھاگتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ بالکل سنسان سڑک تھی۔ رات کی اس پہر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے پیچھے سے اپنے نزدیک قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہوگا مجھ پر۔ میں بھاگتی جا رہی تھی۔ مسلسل مجھے اپنے پیچھے سے اس لڑکے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مجھے برباد تو کر ہی چکا تھا، نہ جانے اب مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ ایک دم سے میں رک گئی، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور ایک دم سے میں سڑک پر گر گئی۔ میرا سر سڑک کے درمیان لگا، میری پیشانی سے خون بہنے لگ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا۔ اچانک سے اس نے اپنا کوٹ اتار کر میرے اوپر پھینکا اور میرے قریب آیا۔ میں ڈرتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے غصے میں میرا جبڑا دبوچ لیا اور کہنے لگا، کہاں تک بھاگو گی؟ اتنے دن ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے تم مجھے سمجھ نہیں پائی۔ اتنے پاس تھی، اس کے باوجود بھی تم مجھے پہچان نہیں پائی کہ میں کون ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ لیکن وہ میری بات سنی انسنی کرتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میرے قریب ہوا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی سن کر مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں میری ڈیل منظور ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، اتنی آسانی سے جانے دوں؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دے سکتا ہوں؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایک رات کی تو بات ہے، میں بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اس نے میرے سامنے 2 شرائط رکھ دی، جن میں سے ایک بھی نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا بھلا سوچ رہی تھی، تمہارا خیال رکھ رہی تھی، لیکن تم میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا پیچھے چھوڑ دو، تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ میں نے ایک دم سے اسے دھکا دیا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی، اپنے سامنے کھڑا کیا، کہنے لگا، بہت زیادہ اچھل رہی ہو نا تم؟ یہ بھول گئی ہو تمہاری میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ تمہاری کوئی بھی بات نہیں مان سکتا۔ اپنی مرضی کا مالک ہوں، ہر کام میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے۔ تم میرے پاس تو اپنی مرضی سے آئی تھی، اب تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تم جاؤ گی اگر میری زندگی سے تو میری مرضی سے، ورنہ جیسے میں چاہتا ہوں تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا ساری عمر۔ میں نے ایک دم سے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ اس کی گھٹیا سوچ پر مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں وہاں سے دھکا دیتی ہوئی بھاگنے لگی۔ وہ پھر سے میرے پیچھے لگ گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک سامنے کچھ لڑکے آ گئے جو مجھے دیکھ کر چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ سجائے ہنس رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے میرے بارے میں۔ میں نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا، آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، نہ میں آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو رہی تھی۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اپنی دوست کی بات مان کر اس شخص کے پاس اس کا علاج کرنے چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے ایک لڑکے نے میرے بازو پکڑ لیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور چلاتے ہوئے کہا، میں تم سب کو چھوڑوں گی نہیں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ میں انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک سے وہ لڑکا آیا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ سارے بھاگ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی یہ کون تھا، مجھے بس اتنا معلوم تھا یہ پاگل تھا جس کا میں علاج کر رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ابھی بھی موقع ہے، میری بات مان لو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہاں کھڑے کھڑے اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے، عزت تمہارے جائے گی، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے ایک بار جانے دو۔ مجھے دیکھ دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بہت بے بس ہو چکی ہو نا؟ میں بھی ایسے ہی بے بس تھا، کیا کروں، اپنے جذبات کے آگے بہت زیادہ مجبور ہو چکا ہوں۔ میں نے آج تک زندگی میں کسی سے زبردستی نہیں کی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے تم سے اپنی بات منوانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا، میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اچانک سے اس نے جو کچھ کیا میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور ایک دم سے
یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں FSC کرنے کے بعد نرسنگ کا کورس کر رہی تھی۔ میری فرینڈ اکثر کالج جایا کرتی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ شرارتی تھی چونکہ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور ماں باپ نے مجھے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ میں ان کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ اگر میں کوئی شرارت کر بھی دیتی تو وہ سنبھال دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی بات پر ڈانٹا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اگر ہم کچھ بھی کر لیتی تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نرس بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میری کچھ دوستیں بھی ایسی تھیں جن کو نرس بننے کا شوق تھا۔ اس وجہ سے FSC کے بعد ہم نے نرسنگ کا کورس سٹارٹ کر دیا۔ میری باقی دوستوں نے تو چھوڑ دیا لیکن میں اکیلی رہ گئی۔ جب میں کالج جاتی تو اکثر راستے میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن میں نے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا۔ سیدھا کالج جاتی، وہاں سے واپس آ جاتی۔ جب میری دوستوں نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد میں اکیلی ہو گئی۔ پھر میں نے شرارتیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ ایک دن یوں ہی جا رہی تھی، مجھے زیادہ محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چلتا آ رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی لڑکا تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اس دن تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس دن کے بعد مجھے بہت جلدی تھی۔ اس دن واپسی پر چلتا آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں پوچھا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کتنے دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم میرا پیچھا کر رہے ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، کیوں میرے پیچھے آتے ہو؟ وہ بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے اتنی زیادہ باتیں سنا دی لیکن اس نے میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب مجھے اس پر اور زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں چاہتا ہوں مجھے یوں ہی ڈانٹتے رہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اس کی بات سن کر میں آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانے لگی لیکن اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا، کچھ دیر مجھے باتیں کرنا، کتنے دنوں سے آپ کے پیچھے ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ ہیں کہ دیکھتی ہی نہیں۔ ایک دم سے میری بےعزتی کر دی۔ وہ اتنی معصومیت سے مجھے بول رہا تھا کہ اس کی آواز بھی بچوں کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر اور زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا، جاؤ، جا کر کہیں مر جاؤ، میرا پیچھے چھوڑ دو۔ میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن کر ایسا لگا جیسے وہ مسکرایا ہو۔ مجھے کہنے لگا، اگر آپ کہتی ہیں تو مر جاتا ہوں آپ کے لیے، تو میں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو یہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے جانے کے لیے مڑی لیکن مجھے اب بھی یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے چل رہا ہو، لیکن اب کی بار میں نے مڑ کر نہ دیکھا اور اسے یوں ہی محسوس کروایا جیسے میں نے اسے دیکھا ہی نہ ہو، بلکہ میں اپنی دھن میں ہی آگے چلتی جا رہی تھی۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ میرے پیچھے گھر تک آیا۔ اس نے میرے گھر کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد میرے لیے عذاب بن گیا۔ ہر روزانہ وہ میرے پیچھے پیچھے آتا، مجھے کہتا، میرے ساتھ بات کرو، میں آپ سے باتیں کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دیکھے، میرے بارے میں باتیں بنائے۔ میں حیران تھی، لڑکا ہو کر اتنا ڈر رہا تھا، پھر اس کے بارے میں باتیں کون بنائے گا؟ میرے بارے میں لوگوں نے باتیں ضرور بنانی تھی۔ وہ میرے پیچھے آتا تھا، مجھے تو یہی ڈر لگا رہتا تھا، اگر ابا نے کسی دن اسے میرے پیچھے آتے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ان کی کتنی زیادہ لاڈلی ہوں، مجھے تھوڑا سا بھی ڈانٹ دیتے تھے تو میں بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں کتاب میں گھسی ہوئی تھی۔ اچانک سے میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے اگنور کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سے میسیجز بھی آنے لگے۔ مجھے لگا کسی کی بہت زیادہ ضروری کال ہوگی، اس وجہ سے میں نے کتاب بند کی اور جا کر دیکھا تو رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کال کٹ کر دی، لیکن دوبارہ سے کال آنے لگی۔ ایک انجانی سی آواز سن کر وہ مجھے کہنے لگا، کیسی ہیں؟ آج سارے دن آپ کو نہیں دیکھا تو بہت زیادہ بے چین تھا، آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اگر آپ ایک دفعہ اپنا دیدار کروا دیں گی تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، آگ بگول ہو گئی۔ جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو وہ ماسک والا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا، میرے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کو دیکھا، پھر واپس کمرے میں آ گئی اور کہا، میرا پیچھا چھوڑ دو، انہیں نہ جانے کہاں سے پیچھے پڑ گیا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، کوئی کام کاج نہیں ہے کیا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں آوارہ قسم کے لوگ۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، پتہ نہیں آپ مجھے کیا کہتی رہتی ہے، لیکن مجال ہے جو میں نے کبھی آپ کی کسی بات کا مائنڈ کیا ہو، جو کچھ بھی کہتی ہے، لیکن مجھے فضول تو نہ بولا کرے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں تو اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کے پیچھے آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن آپ کو قدر ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی پیشانی مسلی اور کہا، ایک تو آپ اپنے کام پورے کرنے میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ایسا وہ کہنے لگا، سب کچھ بگاڑ چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، دیکھنا بہت جلد آپ کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔
مجھے یقین ہو گیا تھا یہی کوئی پورا پاگل ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب مجھے ابا کو بتا دینا چاہیے، اگر میں مزید ان سے چھپاؤں گی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا پھر مجھ پر ہی شک کریں گے۔ اس وجہ سے اگلے دن میں نے ابا کو بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ ابا کو کیا بتاتی؟ میں نے سوچا 2-3 دن دیکھتی ہوں، اس سے بات کروں گی۔ اگر یوں ہی میرے پیچھے آتا رہا تو پھر سوچوں گی اس کے بارے میں۔ آج جب میں کالج آئی تو میرے پیچھے آ گیا، حد تو یہ ہو گئی میرے پیچھے کالج تک آ گیا تھا۔ بہت زیادہ پہلے ہی غصہ آیا ہوتا، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ عجیب مصیبت پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ کالج میں آیا، اس نے مجھے پکارا، لیکن میں نے مڑ کر ایک دم سے دیکھا سارے کالج کے سامنے۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، غصے میں چلاتے ہوئے کہا میرا پیچھے چھوڑ دو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تم جیسے گھٹیا آوارہ لڑکے۔ نہ جانے مجھے کیا کہنے آیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، جہاں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا پلیز ایسا مت بولیں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ کو لگ رہا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کتنے دنوں سے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں رشتہ بھیجوں گا، آپ کو اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ لیکن یہ ساری باتیں مجھے اس کی جھوٹی لگ رہی تھی۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے ایسے لوگ محبت کرنے والے جو سڑکوں پر تماشے بنا دیتے ہیں، یہ کہتا اسے مجھ سے محبت ہے۔ بھلا کوئی محبت ہوتی ہے؟ اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ سارے اس پر ہنسنے لگے، مجھے خود بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، محبت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں، اور یہ 2 ٹکے کی عزت لے کر محبت کرنے آ جاتے ہیں۔ میں نے نہ جانے اسے کیا کچھ کہہ دیا، لیکن بار بار یہی کہتا رہا ایسے مت بولیں، آپ میری محبت کا مذاق نہیں بنا سکتی، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ میں نے تو شکر کیا تھا اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن انہی دنوں مجھ پر جو قیامت ٹوٹی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کھیلے گی۔ میرا نرسنگ کا کورس مکمل ہونے والا تھا کہ میرے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں بے سہارا ہو گئی، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اکثر ہی گھر میں اکیلی رہتی، بہت زیادہ ڈرتی رہتی۔ اب میرے پاس آمدنی یا نوکری کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایک دن میری دوست نے کال کی، انہیں معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کچھ بتایا تو وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئی، مجھے کہنے لگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پورا ساتھ دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دن تک میں نے اس کا انتظار کیا، پھر میں نے اسے کال کی تو وہ مجھ سے باتیں پوچھنے لگی، میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے کالج میں نرسنگ کا کورس کیا ہے، وہ بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھی، ایک جواب دینے کے لیے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں اتنے سوالات کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے وہ باتیں مجھ سے پوچھ لی کہ ان کے بارے میں کوئی اور جانتا بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ میری دوست میرے بارے میں کو اتنا کچھ کیسے معلوم تھا، جبکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید کیا بھی ہو، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ میرے گھر میں جاؤ، دیکھیے وہاں ایک پاگل لڑکے کا علاج کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میری دوست مجھے اپنے ساتھ ایک گھر لے گئی۔ وہاں ایک لڑکا رہتا تھا، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو کہ شاید اس لڑکے کی دادی تھی۔ میں اس لڑکے کی دادی کے پاس گئی، مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو۔ میں نے ان کے جواب دیا جیسے پہلے انہیں سمجھا۔ وہ بالکل مختلف تھی، وہ بہت ہی نیک اور محبت کرنے والی، نرم لہجے والی عورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں پہلے مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ شاید مجھے پہلی بار دیکھا تھا، اس وجہ سے مجھے ایسے لگا۔ وہ مجھے کہنے لگی میرا پوتا کچھ ایسے ہی بہت زیادہ بیمار ہے، میں نے بہت زیادہ علاج کروایا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوتا گیا ہے۔ مجھے امید ہے تم اس کا خیال رکھو گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کسی اعتماد والی لڑکی کی ضرورت تھی جو میرے پوتے کا بہت اچھی طرح خیال رکھ سکے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کا خیال رکھوں، نہ ہی مجھے آج تک کوئی ایسی لڑکی ملی ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے جلد از جلد ٹھیک کر دو گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پھر سے تسلی دی اور پریشان ہونے سے منع کیا۔ ایک نوکرانی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو ان کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ کام والی کے ساتھ کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت سے بڑے محل نما کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کے پاس جا کر اس کا نام پکارا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا میری بات سنیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں۔ میں نے دھیرے سے اس کے اوپر سے کمبل اٹھایا تو ایک حسین لڑکا نیچے سو رہا تھا۔ آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی، پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ میں نے
تمہیں ڈاکٹر کا نمبر دے دیتی، لیکن اس کے پاس اس کا علاج چل رہا ہے۔ اس کی دادی نے مجھ سے درخواست کی۔ وہ کہنے لگی تو بے ہوش ہو جاتا ہے، بہت سے کاموں میں ہوش آتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ نوکرانیوں کو یا کسی اور کو میں کمرے میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کا خیال خود ہی رکھوں، اس کمرے میں ہی رک جایا کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی کمرے میں رک جایا کروں گی۔ میں اس کی حالت دیکھ چکی تھی، وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اسے ڈرتی یا وہ میرے ساتھ کچھ کرتا۔ اس وجہ سے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں رات کے وقت اس کے کمرے میں گئی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب طرح سے ڈر لگ رہا تھا۔ آج تک کسی انجان شخص کے کمرے میں نہیں رکی تھی، آج پہلی بار کسی کے کمرے میں آئی تھی۔ میں خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے میں پڑھنے لگ گئی۔ کافی ٹائم لگ گیا، وہاں پڑھی میری آنکھ لگ گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 7 بجا رہی تھی۔ اتنی لیٹ میں پہلی بار اٹھی تھی۔ میں حیرانگی سے کمرے میں دیکھ رہی تھی، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اس وجود کو دیکھا جو کہ رات کو پڑا ہوا تھا، ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کے علاج کے لیے بلایا گیا تھا، یہاں آرام کرنے بیٹھ گئی تھی۔ میں جلدی سے کچن کی طرف گئی۔ میں جانتی تھی کہ ایسے مریض کے لیے کیسا کھانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کھانا بنایا، سوپ بنا کر کمرے میں لے کر آ گئی۔ ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، شاید ادویات کے اثر میں تھا جس کی وجہ سے ایسے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، بہت مشکل سے اٹھا کر میں نے اس کی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ اچانک سے مجھے دیکھ رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو میں کون ہوں۔ میں نے اس کی پیشانی پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اپنا ہاتھ اسے چھڑایا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ کون ہو تم؟ اس نے مجھے مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں نے اسے بٹھایا، مسکراتے ہوئے کہا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہکا بکا بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کھانا کھلایا، اس کے بعد اسے میڈیسن دینے لگا، لیکن ان سب کے درمیان مجھے دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس نے میرے چہرے میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا، مجھے بار بار پوچھ رہا تھا تم کون ہو؟ وہ بہت مشکل سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا آپ آرام کریں، میں بتا دوں گی میں کون ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک دوسرے کمرے میں ہی ہوتی، لیکن ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی، سوتے وقت میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلتی تھی، صبح میری حالت بہت عجیب قسم کی ہوتی تھی۔ جب بھی میں کھانا کھاتی تو میں ایسی حالت آنے لگ جاتی کہ میں اپنی حالت سے بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ میں چاہتی تھی میں جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤں کہ یا نوکری تلاش کر لوں، کیونکہ میں زیادہ دن تک اس گھر میں نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسے میڈیسن دینے کے بعد وہیں بیڈ پر سائڈ پر بیٹھ گئی اور وہ سو رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھنے لگا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایک دم سے اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ یہاں ہی میرے پاس رہ جاؤ۔ میرا سر دبا تو وہ گویا نیند میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز ایسی ہی تھی کہ بامشکل سے وہ آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا ٹھیک ہے، آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ مجھے اس کے کمرے میں رہنا عجیب لگتا تھا۔ میں جلد از جلد یہ لکڑی کا کمرہ چھوڑ دینا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اب اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگنے لگ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ٹھیک ہو گیا ہو، لیکن اب ڈرامے کر رہا ہو۔ پہلے دن کی اس کی حالت اب اس کی حالت سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں اس کا سر دبا رہی تھی، اس کے لب ہل رہے تھے، وہ خود سے سرگوشیاں کر رہا تھا، نہ جانے کیا باتیں لگا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کی باتوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بیٹھ کر ایک کونے پر سو رہی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ کے میں نے دیکھا دوسری طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ گئی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ آج پہلی بار میرا ساتھ ایسا ہوا تھا، میں ایسے بے ہوشوں کی طرح سو گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا میں کب کمرے میں سو گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں بس اٹھ جاتی ہوں، لیکن یہاں کیسے سو گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھبراتی ہوئی وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ دن کے وقت اسے میڈیسن دینے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد شام کو اس گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گی، بلکہ دیکھوں گی کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے نیند آتی ہے یا پھر ویسے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ کسی نے میرے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا دوپٹہ ہٹایا۔ میں اچھی طرح جانتی کہ وہی تھا۔ میرے کان کے پاس سرگوشی کرتا کہنے لگا تم بلا کی حسین، واقعی تب عشق کرنے کو جی چاہتا ہے، کون کم وقت تمہارے بغیر جی پائے گا۔ میں نے سوچا تھا تمہیں ذلیل کروں گا، تم سے بدلہ لوں گا، لیکن مجھے خود ایسا لگ رہا ہے تم سے عشق ہو گیا۔ میں کس سے بے وفائی کر کے تم سے وفاداری نبھا رہا ہوں، دیکھو کتنا سچا عشق کرتا ہوں تم سے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر اسے دھکا دیا، وہ پیچھے جا گرا۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم سے وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا رک جاؤ، اس وقت کہاں جاؤ گی؟ لیکن میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ آدمی کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں تو بس اس کے بھلے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا۔
ایک دم سے وہاں سے وائٹ سڑک پر آ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا تھا۔ جب میں وہاں کھڑی ٹھوکر لگی اور میرے اوپر چھکا، اچانک ہی پیچھے ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں ایسا نہیں لگا مجھے کیوں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر گیا؟ تم حقیقت نہیں جانتی میں کون ہوں، جانتی ہو میں سچ میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے سامنے۔ میں تمہیں مجھے خود نہیں معلوم میں کب تم سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، جانتی ہو بیمار تو میں سچ میں تھا۔ میری حالت بہت زیادہ بری تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کھویا تھا۔ اپنے بھائی کو کھونے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا جس کی وجہ سے بھائی نے اپنی جان لے لی تھی۔ لیکن جس کی وجہ سے بھائی نے اپنی جان لی تھی، پہلی بار تمہیں دیکھا تو معلوم ہوا ساری کمزوری ساری بیماری دور ہو گئی۔ تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت آنے لگی۔ مجھے اپنے بھائی کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں اسے ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی کون ہو تم؟ تمہارا بھائی کون تھا؟ تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا دیکھو کتنی آسانی سے تم میرے بھائی کو بھول گئے ہو۔ ایک میرا بھائی جس نے تمہاری وجہ سے اپنی جان دے دی۔ ایک دم سے میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا جانتی ہو اس دن تم نے میرے بھائی کی بے عزتی کی تھی۔ وہ ماسک والا لڑکا پولیس انسپکٹر جو تھا لوگوں کو پکڑتا تھا، وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ اس نے تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور تم نے اسے بڑے بازار میں 2 ٹکے کی عزت کا کہہ دیا تھا۔ آخر میں ہر اپنی جان دے دی۔ تم نے نیوز بھی سنی ہوگی، پولیس والے نے اپنی جان دی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے عشق میں پاگل ماسک والا لڑکا جو تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے۔ مجھے اسے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ میرے منہ میں جو آتا تھا میں اسے بول دیتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا جانتی ہو بڑے بھائی نے مرتے وقت مجھے یہی کہا تھا کہ وہ بلا کی حسین ہے، زیادہ معصوم ہے، اسے کسی اور کا نہیں ہونے دینا۔ اس کی باتیں سن رہی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا؟ میں نے کہا آپ مجھ سے بدلہ لے لیں، اپنے گھر والوں کو بلائے۔ وہ کہنے لگے جانتی ہو میں تمہیں پہلے بھی معاف کر چکا ہوں، اب بھی میرا علاج تم سے بدلہ لینا نہیں ہے۔ تمہارا ارادہ ہی ایسا تھا، تم خیال ایسے انسان کا رکھتی ہو۔ اس کی باتیں سنی جا رہی تھی، ایک دم سے اس نے میرے سامنے ہاتھ کیا۔ کہنے لگا کیا تم میری ساری زندگی یوں ہی ساتھ ہوگی، ہمیشہ میرا خیال رکھو گی؟ میں جب کہوں گا میرا سر دباؤ کہ مجھے تمہاری ضرورت ہوگی، مجھے میسر ہوگی۔ تمہاری وجہ سے اپنے بھائی کو کھویا، اس کی کمی کو پورا کر سکتی ہو نا؟ میرے بھائی کے سوا میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کیے، ایک دم سے روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بھلا کیسے اسے چھپا سکتی تھی؟ اتنے دن کمرے میں رہنے کے بعد، ہر لمحہ دیکھنے کے بعد محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اتنا خیال رکھنے کے بعد۔ لیکن اب کی بار اس کی ایک شرط قبول کر لی تھی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے بری طرح سے رونے لگی اور کہا جانتے ہو میں بہت زیادہ اکیلی ہوں، اب بھی ہمیشہ ساتھ دو گے نا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔